اللہ جل شانہ ہماری یہ حاضری جس میں ہماری کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے، یہ حاضری اس کے فضل سے ہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے فضل سے یہ حاضری قبول اور منظور فرما لے۔ ٹھیک ہے حضرت، جو بھی ہو پریشانی ہے، ہاں کاروباری ہے، ہاں کوئی بھی ہے، اس کا حال یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو حضرت۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت جی پکارنے سے پہلے پھر جو طریقہ اس کے محبوب نے بتایا پھر اس کے مطابق چلو بھی ساتھ، اور وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے حضرت۔ پھر پکار کے تو دیکھو حضرت اس کو، کوئی جتنا بھی طاقت والا ہو لیکن اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے وہی مالک ہے حضرت۔ یہ ہر دوسرا بندہ جادو سے ٹونے سے گھبرایا، کیا جادوگر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ہمارا اللہ زور والا ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی طالب مولا تھا۔ اب تو طالب مولا بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں، تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقراء بڑے درویشوں سے ملاقات کی، لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا حضرت۔ تو آخر اس نے کہا چھوڑو اب سارا کچھ، اب میں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگوں گا حضرت۔ بیٹھ گئے حضرت جی، اور اس نے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ حضرت جی بڑا زور ہے اس نام میں، کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہیں حضرت، سب کچھ ہے، بڑا زور ہے اس نام میں، صرف تھوڑا سا یقین چاہیے حضرت جی، اس نام میں بڑی طاقت ہے حضرت جی۔ کیونکہ دور ہی حضرت جنید بغدادی کا تھا، وہ لکھا ہے کہ حضرت نا عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے پانی پلانے کے لیے۔ وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانقاہ سے نکلے نا، تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں، لیکن گھوڑی اس جانب چلے، اب اس کی اس سائڈ سے کھینچیں اس کو کہ یہ رخ ہے تیرا، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن گھوڑی اس رخ کو جائے، کیونکہ دانا آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے، آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا۔ گھوڑی وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ہاں آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا ہے۔ اب گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا۔ اب جو سبق ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، پھر کبھی کوئی پریشانی آئے نا، کوئی مشکل بن جائے، کوئی اس روحانی سفر میں کوئی بریک لگ جائے، میں آپ کے لیے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنا، تو بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن ادب سے ایک بات کا جواب تو دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھ، اور کردہ حضور میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب دے بوئے بہ گیا، مجھے لوڑ پے گی پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا۔ اتنا یقین ہونا چاہیے ہر بندے کو اپنے اللہ پہ، ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ کا ہے۔ پھر وہ میں اکثر پڑھتا ہوں نا، یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔
آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پہ، وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لیے. یہ دن اس کا ہے، یہ رات اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند اس کا ہے حضرت جی. بس یقین پیدا کرو یار. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، میں بڑے جلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج ہمیں کو آ کے کہنا جی لد کھا لے تیری مشکل حل ہو جائے گی، ہم کھانے کو تیار ہیں حضرت. لیکن جو کہ نا فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول اسی تیار کوئی نہیں حضرت جی. حقیقت کہہ رہا ہوں. ہمیں کو آ کے بندہ کہنا یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جائے گی، ہم تیار ہیں کھانے کو حضرت. لیکن جو کہنا ہو 5 ٹائم رب دے گھر جایا کر، نماز پڑھیا کر، ہم نہیں تیار حضرت جی. نہیں حضرت، ہے اپنے اللہ کو پکارو حضرت. وہ مالک ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں اشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے، ادھر تاروں کا بھی لوگوں کو بڑا وہم ہے جی میرے تارے نے یہ کہہ دیا. اور تارے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہو، منشا حضرت ہے. ہاں ہونا تو وہ ہے جو اس کی مرضی. علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی، عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی، حسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی، تقدیر آکھیا تو ہی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی. مرضیاں تو مالک کی ہیں. ہاں بس اتنا ہے. اقبال نے ایک باریک سا اشارہ دیا تھا. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، لیکن پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت. ہاں پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کو گھر نہیں بنایا، قلندرانہ انداز میں گزاری حضرت. جہاں رات آئی اپنا گزر بسر کر لیا حضرت. وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے. آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے حضرت. بارش ہی بڑی تیز تھی، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے. تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی، تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی. تو دل مبارک میں یہ خیال آیا، او عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے وہ تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. وہ لکھا ہے کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ، ہمارے گارے، یہ ہماری ٹیلیں، یہ نہیں حضرت جی، جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا. اور آواز آتی ہے اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے ہم ابھی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا قلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہ پسند ہے. آپ نے عرض کی رب کریم جے تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے. بات تو صحیح نہیں ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. بھائی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں، سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے حضرت. اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے؟ اس کی تو شان بہت بلند ہے حضرت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تھکنا، یہ نیند آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے. ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی حضرت. وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا، اللہ تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. تیری نسل چلے، تیرے معاملات چلیں اس سے، تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. یہ تو تیرے لیے بنی ہے. بس اتنا ہے حضرت جی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا. ہاں اس لیے حضرت جی توکل، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں حضرت. بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے،
یہ صرف مثال دینے کے لیے، اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے. اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے، مجاز کو اختیار کرتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں اسے کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا تو ماں ہوتی ہے حضرت جی، ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ نبوتا کر دی ہے. تو اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دیکھیں نا 7-8 بچے ہوں، ماں یہ تو نہیں ماں ایک کے کپڑے پریس کرے گی باقی 7 کے نہیں کرے گی، یا ماں ایک کے کپڑے دھوئے گی باقی 7 کے نہیں دھوئے گی. وہ جب بھی دھوئے گی 8 کے دھوئے گی حضرت. وہ جب بھی پریس کرے گی 8 کے کرے گی حضرت. سب سے یکساں محبت کرتی ہے. لیکن اگر ان 8 میں سے ایک بیمار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسٹرا نہیں میرا پتر بیمار ہے. پھر صوفیہ کہتے ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوگا حضرت. جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے حضرت. اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ. اگر پکار بھی رہے ہو پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر دیکھو کہ میں تیری غلط نہیں. اپنے آپ کو بھی تو چیک کرو نا حضرت، کہیں اس طرح تو نہیں ہو رہا میرے کی یا میرے آگے آ رہا ہے حضرت. اگر آ رہا ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لو. اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت کریم ہے. وہ آج بھی کل بھی وہ ذرا کافی دنوں کے بعد سیالکوٹ میں تھا تو کل بھی ایک دوست بیچارے بڑے پریشان. حضرت جی منو تے لگتا ہے میرے تارے بڑے گردش نے. میں چل تارے گردش نے تو تے گردش نہیں نا ہے کوئی بھی، تارے گردش میں ہے نا. تو اپنے اللہ کو پکار، وہ تاروں کی بھی گردشیں ٹھیک کر دے گا حضرت. ہے ہمارے امام اہل سنت، ٹھیک ہے جی، ہے اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. میں وقت نہیں ہے تھوڑا مختصر اس کو کر دوں گا. حضرت کی بارگاہ میں نا ایک ستاروں والا آ گیا، ایک ستاروں والا آ گیا. تو یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کی بارگاہیں بڑی پاک ہوتی ہیں. جایا کرو پاک لوگوں کے پاس، یہ تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجیں گے. اور اکثر و پیشتر جو ایسے احباب ہوتے ہیں نا یہ حد سے گزر جاتے ہیں حضرت. یہ قرآن، یہ احادیث، یہ شرع، یہ شریعت کو اکثر و پیشتر بھول جاتے ہیں اور دعوے کرنے شروع کر دیتے. دعویٰ میں کا سجتا ہے حضرت. اس کو اپنا پتہ نہ ہو کہ آج رات کو میرے ساتھ کیا ہونے والا، اس نے کیا دعویٰ کرنا ہے حضرت. ہاں اللہ والے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ والے کے جو دعوے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں حضرت جی. ہم نے کیا دعوے کرنے ہیں حضرت جی. وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گرمی بڑی تھی. آپ نے پوچھا حضرت جی تسی تاریاں دا ذرا حال چال بھی دس دے ہو، زائچہ بنا دے ہو، حساب کتاب لاندے ہو، ذرا حساب لا کے دسو ہاں بارش کدوں ہوئے گی، گرمی بہت زیادہ ہے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ امام وقت نے مجھے کہا ہے. انہوں نے جناب اسی وقت کاپی پینسل اٹھائی اور زائچہ کھینچ دیا، حساب لگا دیا اور عرض کرنے لگے امام اہل سنت 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ستاروں کا حال بتا رہے ہیں، جو ستارے ہیں ان کی چال بتا رہی ہے کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. اب تو حضرت یہ دوسری گھڑیاں آ گئی ہیں نا، یہ والی یہ الیکٹرانک گھڑیاں. اس وقت وہ دور تھا گھڑیالوں کا جو 1 گھنٹے کے بعد ٹن، سوئیاں بھی دوسری. اس وقت لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ 12:15 ہوئے تھے، جیسے اب 1:15 ہو رہا ہے. آپ نے وہ تاروں والے سے پوچھا بھائی یہ تو بتا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی حضور 12:15. آپ نے فرمایا 1 کب بجے گا؟ اس نے کہا حضرت پورے 45 منٹ کے بعد. امام اہل سنت اٹھے، آپ نے جو بڑی سوئی 3 پہ تھی نا 12:15، حضرت نے اس کو لا کے 12 پہ کر دیا. وہ 1 بج گیا اور ٹن ٹن کی آوازیں آنے لگ پڑی. آپ نے فرمایا 1 تو بج گیا، تو کہہ رہا تھا 45 منٹ کے بعد بجیں گے. اور کرتا ہے حضور وجہ نہیں، تسی آپ ہی وجہ چھڑے ہے پھڑ کے، کیونکہ آپ نے بڑی سوئی آگے کر دی ہے اور 45 منٹ پہلے ہی 1 بج گیا. آپ نے فرمایا بھائی اگر میرے سوئی آگے کرنے سے 45 منٹ پہلے ہی 1 بج سکتا ہے تو جس تارے پہ اکتفا کیے بیٹھا ہے اس کی مرضی جب ہوگی تارے کو ادھر سے ادھر کر دے گا. تو رہ گیا نا وہاں کا وہیں ہے. تو جس تارے پہ حساب لگائے بیٹھا ہے اس کی مرضی و منشا ہے، جب چاہے تارے کو ادھر سے ادھر کر دے. تیرا حساب تو رہ گیا نا وہاں کا وہیں ہے. اس لیے
अपने अल्लाह पे तवक्कुल करो। वो तारियां दा भी बादशाह है, वो चन्न दा भी मालिक है। तू केड़े तारे बैठा है पढ़ के, बस तारों को गर्दिश में रहने दे, तू गर्दिश में कहीं ना आ जाना और मस्जिद का रास्ता ना छोड़ देना कहीं। तो तारों को रहने दे अगर गर्दिश में है वो, तो बस तू गर्दिश में ना आना, कहीं कुरान ना छोड़ देना, कहीं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ना ना छोड़ देना, कहीं अल्लाह जल्ला शानहू का जिक्र करना ना छोड़ देना। हज़रत अपने अल्लाह को पुकारो। और हमने बुजुर्गों से यही सुना है, जो तकलीफ में होता है वो अल्लाह के और करीब होता है। हमने तो अपने मुर्शिदी, मेरे दादा पीरो मुर्शिद हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह को, बंदा परेशान होना ना, हुजूर बड़ी परेशानी है, कोई दुआ करो। और हजरत ये नहीं, वाकई लगता था कि वो दिल से कह रही हैं दुआ करो। आपने फरमाना संगिया साडे लिए भी दुआ करी। उन्हें अर्ज करनी, हुजूर मैं परेशान, तुहाडे लिए दुआ, तुहाडे को दुआ कराना आया वां, तुसीं मैनूं कह रहे हो मेरे लिए दुआ करी। आपने फरमाना, भाई असीं ते सुने जिहड़ा परेशान हुंदा रब दे बहुता नेड़े हुंदा, तू साडे लिए करी, असीं तेरे लिए करांगे। हज़रत ने अपने अल्लाह को पुकारो। हज़रत हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है हम सारे, अपने अल्लाह को पुकारो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से पुकारो, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता माफ़ी दे दे, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, तुझे अबू बकर सिद्दीक का वास्ता, तुझे उमर फारूक का वास्ता, तुझे उस्मान गनी का वास्ता, तुझे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का वास्ता, मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी तो मांगो यार, हम माफ़ी नहीं मांगते। फिर इंशाअल्लाह तो तुम अपने अल्लाह को बड़ा माफ़ करने वाले पाओगे। और अब तो वैसे ही माशाअल्लाह कुर्बान जाऊँ, मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया है। अब तो वैसे ही नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह आने वाला है, एक दो दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मुबारक माह शुरू होगा, जिसके तुफैल सारे माह हैं हज़रत, जिसके तुफैल दिन हैं, जिसके तुफैल रातें हैं। क्योंकि हज़रत वो जो न थे तो कुछ न था, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। बस हज़रत जी मैं अहबाब से कहता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह है, ये रहमतों का माह है। इस रहमतों में से, इस रहमतों के माह में से खूब रहमतें कशीद करना, ठीक है जी। एवं ही इसको ज़ाया ना कर देना। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो अब सीनों पे नालैन सजेंगे, ठीक है जी। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा हज़रत जी, इस दफ़ा कोशिश करनी है कि जो अगर नालैन वेस्ट कोट के ऊपर लगाना है ना, या नालैन पाक कमीज़ की जेब के ऊपर लगाना है, तो कोशिश करनी है एक नालैन अपने अंदर भी लाना है हज़रत, जो हुजूर की आमद का मकसद है हज़रत जी, एक नालैन अंदर भी लाना है हज़रत, क्योंकि बारों बारी फेर ना कुड़िए हूंज अंदर दा कूड़ा हज़रत जी। और मैं कहता हूँ हज़रत जी, जिस दिन नालैन पाक अंदर लग गया ना, उसी दिन ही आप बादशाह हो हज़रत। ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं हज़रत इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला, मैं अब आपको बताने नहीं जाना, अंदर नालैन लगाए हज़रत हैं। अब फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ जगह एक सूफ़ी बुजुर्ग रहते हैं, कहते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। कहते जब मैं गया ना तो हज़रत उस वक़्त इशा की जमात करवा रहे थे। कहते मैं भी हज़रत की इक्तदा में खड़ा हो गया। कहते आपका को तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, सूरह फातिहा पढ़ते हुए ना को आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। कहते मेरे दिल में ख्याल है अल्लाह है भाई, टाइम ही ज़ाया किया है, मैं तो हज़रत में बड़ा कुछ समझ के आया हाँ, तो इतने तो हज़रत को सूरह फातिहा नहीं ठीक पढ़ी गई कोई। कहते हैं मैंने बहरहाल नमाज वाला मामला मुकम्मल किया। अब फरमाते मैं चल पड़ा। कहते जब खानका से बाहर निकला ना तो देखा तो आगे से एक शेर आ रहा था। अब फरमाते मैं पीछे को चल दिया। कहते जब पीछे चला तो एक शेर पीछे से भी आ रहा था। कहते मैं दो शेरों के बीच में फंस गया और खड़ा डर रहा था कि पता नहीं अब ये दो दरिंदे मेरे साथ क्या करते हैं। कहते उतनी देर में हज़रत ने नमाज इशा ख़त्म की और बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं शेर का कान मरोड़ के कहने लगे, ओए तेनू किन्नी बारी आखिया साढ़े दरवेशां नूं ना डराया कर, हैं तू बाज क्यों नहीं आंदा। मैं ये इसको सादे अंदाज से बयान कर रहा, तू बाज क्यों नहीं आंदा। वो दोनों कुत्ते बन के ना हज़रत के पाँव चाटने लग पड़े और फिर चले गए। इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हज़रत ने मुझे मुखातिब किया और फरमाने लगे, आने वाले तू वो है जिसने लोगों के लिए अपने जाहिर को बड़ा रास्ता किया। ठीक है जी, पग कुट के बनी हैं जी, वेस कोट जनाब, अतर राज ठोके है,
उत्ते जनाब पता लगे सूफी हो रही ने, लेकिन तू सूफी अंदरू कूफी है। फरमाया तू वो है जिसने लोगों के लिए अपने जाहिर को बड़ा रास्ता किया, लेकिन रब और रब के रसूल के लिए अपने अंदर को नहीं संवारा कोई है। और अब तेरा हाल ये है कि तू अल्लाह के कुत्तों से भी डरता है, और मैं वो हूं कि जो अपने जाहिर को तो इतना नहीं संवार सका। अल्लाह ये हजरत की आजिज़ी थी, उनका जाहिर भी बड़ा संवरा था हजरत जी। फरमाने लगे मैंने अपने जाहिर को तो आरास्ता नहीं कर सका मैं, लेकिन मैंने अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल के लिए अपने अंदर को आरास्ता कर लिया है। और अब मेरा हाल ये है कि अब सारे मुझसे डरते हैं हजरत जी। इस दफा हजरत जी माए मिलाद से खूब रहमतें समेटना, खूब रहमतें समेटना हजरत जी, और कोशिश करना हजरत जी ऐसे वारी को नलैन अंदर भी लग जाए कदर, ये ना हो ऊपर नलैन हो और दिल में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बुग़्ज़ हो हज़रत। ये ना हो ऊपर नलैन लगा हो लेकिन अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए कीना हो हज़रत जी, नहीं। उत्ते भी नलैन अंदर भी नलैन है, कोठे ते भी झंडा ते घर भी झंडा है। ये तो ना हज़रत जी कोठे ते झंडा होए ते घर सारा दिन टेलीविजन ते गाने लगे हो हज़रत, नहीं। कोशिश करिए उत्ते झंडा लाना है तो उस झंडे दे रंग साडे घर दे अंदर भी होना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। माशाल्लाह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह आने वाला है। मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाला आ गया, रब सलीम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया है। खूब हज़रत जी, बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह बखैर व आफ़ियत अगले जुमे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो फिर इंशाअल्लाह मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह आप सब पर रहमत फरमाए, आपके तुफ़ैल अल्लाह मुझ पर भी रहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर झूठ बोलने हो तो जितने मर्जी बोल लो हज़रत, अगर सच बोलें तो क्या हम ठीक हैं हज़रत? चलो पीछे की बातें तो छोड़ दो ना हज़रत, 14 अगस्त देख लो आप, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल, अपना मुल्क हज़रत, अल्लाह की अताए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जरा देखो कौम ने किस अंदाज से शुक्र अदा किया। एक दफा ना दुख की बात यह है हजरत कि वो लोग जिन्होंने बताना था कि पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान बना किस तरह, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। मीडिया पे पता नहीं कौन कौन बैठा है और वो लोगों को क्या क्या बता रहे हैं। ये हम तो ज़ाहिर है हजरत मुसाफिर लोग हैं, कभी कहीं कभी कभी कहीं कभी और रोज़ कुछ ना कुछ चुन के ले ही आते हैं हजरत। एक दफ़ा ना किसी इलाके में तकरीर के लिए गए, मुझे याद है किसी मदरसे में जलसा था दस्तारे फजीलत के हवाले से, दोपहर को प्रोग्राम था। तो जब हम प्रोग्राम से फारिग हो गए, खाना वगैरह खा लिया, तो वो कुछ अहबाब थे तो उन्होंने कहा कि हज़रत एक बात ये है, आगे जैसे जनाब का मिजाज। मैंने कहा हुक्म। उन्होंने कहा ये बिल्कुल करीब ही ना एक माई साहब हैं तो आपसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि रात को आके सियालकोट में भी एक प्रोग्राम था। तो मैंने कहा हज़रत अगर छुट्टी मिल जाए फिर कभी, तो उन्होंने कहा नहीं हज़रत ये नहीं कि वो कुछ स्पेशली आपसे मिलना चाहती हैं, वो जो कोई भी तशरीफ़ लाए, यहाँ को आलिम आए या कोई बुजुर्ग आए तो उनसे मिल, एक उन्होंने दुआ करवानी है बस। किसी दुखे दिल को आपके मिलने से अगर सुकून मिल जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़रा जल्दी मामला निपट जाए। हम गए, तकरीबन 90 से ऊपर माई साहबा की जो उम्र थी, काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़, लेकिन अभी अल्लाह की रहमत थी कि चल फिर सकती थी। बहरहाल बातें होती रहीं, तो फिर एंड पे ना खुद ही कहती हैं मुझे पता है आपका वक्त बड़ा कीमती है, तो मैंने आपसे ना एक दुआ करवानी है। मैंने कहा जी अम्मा जी हुक्म करो। हाय हाय हाय। तो मुझे कहने लगी कि जब पाकिस्तान बनाना तो हमने भी इंडिया से हिजरत की, हमारा अपना मुल्क, हमारा पाकिस्तान है। शायद मेरा जलंधर का या वल्लाहु आलम, मुझे नहीं अब सही याद। तो कहती क्या हुआ कि जब हम करीब आए ना पाकिस्तान के, तो काफिरों के गिरोह ने हमें आ लिया और हमारा काफिला उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। तो कहती है मेरे 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। तो
بہرحال ہم نے کوشش کی خود کو بھی بچانے کی اور ان کو بھی بچانے کی. تو کہتی ہیں چاروں بیٹے بھی بچ گئے, 2 بیٹیاں بھی بچ گئیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا, اس کو ایک ہندو میری آنکھوں کے سامنے اٹھا کے لے گیا. تو جو کوئی بھی بزرگ آتا ہے نا تو میں اس سے دعا کرواتی ہوں کہ دعا کرو میری دھی مل جائے. ہیں یار ایوی نہیں بنا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہاں کبھی پڑھو علماء کو, کبھی سنو حقیقت پسند لوگوں کو, یہ پاکستان کس طرح بنا تھا. بہرحال جو میں نے پڑھا ہے, کمی پیشی اللہ مجھے معاف فرمائے, میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی پھر پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. اور انہوں نے اپنی عزتیں یہ طوطے بجوانے کے لیے نہیں اڑائی تھی. وہ خان صاحب آپ ہی بین کر دو اس طوطے باجے کو یار, کیسے بندے ہو یار, آپ ہی پابندی لگاؤ. یہ کوئی یار, یہ خدا کا فضل ہے پاکستان, اس کو اس طرح نہ مناؤ یار. خان صاحب کیوں نہیں آپ اس کا نوٹس لے رہے, یا آپ کیوں باجانی بند کر رہے؟ کیا یہ بھی مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے بھی آپ کو قومی اسمبلی میں بل پیش کرنا پڑے گا؟ بند کرو یار اس باجے کو. 14 اگست ہے یار میرے, کیونکہ ہم خود مہاجر ہیں حضرت. میرے والد صاحب بڑی باتیں سنایا کرتے تھے. ہمارے ایک تھے قریبی, ادھر بھی میں نے ایک معاملہ دیکھا, ان کا بھی اسی طرح بیٹا کھویا تھا. جتنی دیر وہ مائی صاحبہ زندہ رہی نا, وہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی. جتنی دیر وہ, حالانکہ وہ بند کر دیتے تھے, جب مائی صاحبہ سو جاتی تھی نا وہ بند کر دیتے تھے حضرت. تو اگر ان سے کہنا نا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, چوری چکاری کا ڈر ہے, دروازہ بند کرنے دو, تو وہ اپنے بیٹے کا نام لے کے کہا کرتی تھی جو دوران ہجرت کھو گیا تھا ان سے, جو ان سے چھن گیا, تو وہ اس کا نام لے کر کہا کرتی تھی نہیں دروازہ نہیں بند کرنا. ہو سکتا ہے تو ہی دروازہ بند کرو تو دروازہ بند ویک کے واپس ٹور جائے. یہ پاکستان اہم ہی نہیں بنا حضرت. اور میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت, اور اپنا مزاج بدلیں. یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے حضرت. یہ سڑکوں پہ نکل آنا, وہ باجے خرید لینا, اور یہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا نہیں. کتابیں خریدو, گوگل پہ سرچ کرو. آج بھی گوگل پہ وہ پکس موجود ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پھر ہوا کیا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی, میں نے میرے والد صاحب حضرت ہوا کہ میں نے یہ شوز لینے ہیں. باپ تھا نا حضرت, باپ تو باپ ہوتا ہے, پھر تو لے دیے, لیکن لے کے پھر اپنے اندر کا درد جاگا, اور مجھے رو کے کہتے ہیں ویہلا پترا تو ہی ہے کہ تو اے بوٹ پا لینے. تسی تو کنا وقت اس طرح ہی گزارے ہے کہ اسی کدی شلوار بھی نہیں سی پائی ہے, ماں قمیض ہی لمبی سوا کے دینی ہوندی سی جڑی شلوار دا بھی کم کرتی سی. اتنی غربت تھی, لیکن اس غربت کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان ہمارا دیس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں یہ نعرے لگیں گے میرا جسم میری مرضی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضور کا دیس حضرت. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جان سے. میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہاں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اللہ ہم سب پہ فضل کرے, اللہ ہم سب پہ کرم کرے. اور میں بار بار دعا کروں گا یہ آنے والا سال پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں لے کے آئے, اور انشاءاللہ حضرت کرم ہونا ہے. یہ محبوب کا دیس ہے نا, یہ محبوب کا دیس. وہ آج بھی نوائے وقت میں جن کے پاس وہ اخبار موجود ہے لکھا ہے حضرت 1965 600 ٹینکوں کا حملہ ہے. اتنا کانفیڈنس کہ دعویٰ کر کے آئے ہیں جی ناشتہ لور کرنا جا ہے. ہائے ہائے سب سوئے پڑے ہیں حضرت. 600 ٹینکوں کا حملہ 1965 ہے. تو جو معجزہ شریف کے خادم خاص ہیں ان پہ غنودگی طاری ہوئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے. وہ جو لباس تھا نا
جو پہلے جنگوں میں پہنا کرتے تھے، زرہ لوہے کا لباس، دستے مبارک میں حضور نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا رکھی ہے، تو خواب ہی میں عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا انداز ہے؟ تو آپ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کیا، میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ وہ مدد تب بھی تھی، وہ مدد آج بھی ہے۔ ان خبیثوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہ کرنے۔ لیکن حضرت یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ حضرت جی نے بوٹا لایا ہوئے پھر راکھی بھی کرتا ہے، یہ محمد علی نے بوٹا لگایا ہے حضرت، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے۔ لیکن بس حضرت کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے درسی سے لو لگی ہے۔ اور حضرت اللہ اور اللہ دے رسول دے وفادار ہو جائیے، ماڑے اندر دھیان کرو، ظالم نہ بنیو، کدی کسی دا حق نہ کھائیو۔ پتر روٹیاں دو ہی کھانیاں نے، بہتی نہیں کھادی جانی، کوئی تو بڑیاں کھا لو گے تے تین، وہ بھی بیماری ہو کتنے سال کھا لو گے تین، کسی دا نہ کھائیو۔ جن اتنے وہ احباب بیٹھے ہو جنہیں تھلے لوگ کام کرتے ہیں، اپنے مزدوراں دا بڑا ہی دھیان کرو۔ اج سارے ہی اسی پریشان ہیں، لیکن وجہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔